أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد کمیٹی جکھڑ امام شریف کے جملہ ممبران، خصوصاً صدر محترم جناب محمد طارق چشتی صاحب، حضور قبلہ سید مقصود الرحمن شاہ صاحب، قبلہ ڈاکٹر عابد صاحب، جملہ اراکین اور تمام اہل محبت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج میں اور آپ اس نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں جس نبی کا ذکر رب نے ازل پر فرمایا ہے اور کائنات عالم میں آنے والی ہر شخصیت نے اس محبوب کا ذکر عزت اور احترام کے ساتھ منایا ہے. آقا کی مدینے آمد پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے. آقا کی مدینے آمد پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے. ہم اس لیے ان کی ثنا خوانی بچوں کو سکھایا کرتے ہیں. وہ میلاد مناتے تھے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. وہ میلاد مناتے تھے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں. آج پھر جلوہ دکھایا یار نے، ذرا کہنا سبحان اللہ. آج پھر جلوہ دکھایا یار نے، مست و دیوانہ بنایا یار نے. میرے دل کا رتبہ عرش سے بڑھ گیا جب سے دل میں گھر بسایا یار نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے تذکرے کریں تب بھی میلاد ہے. محبوب کریم کے حسن کی باتیں کریں تب بھی میلاد ہے. کیونکہ محبت والے لوگ ہی محبت سے اپنے نبی کا عزت و احترام سے نام لیتے ہیں اور آپ کا ذکر بلند کرتے ہیں. کائنات عالم میں جتنی حسین چیزیں اور حسن ہے کسی کو دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے. چند لمحوں کے لیے وہ حسن چمکتا ہے، پھر اس پہ دھول آ پڑتی ہے، پھر اندھیرے میں وہ ڈگمگا جاتا ہے. سورج چمکتا ہے آب و تاب کے ساتھ. جب رات ہوتی ہے تو رات سورج کی روشنی کو اپنے جبڑے میں لے لیتی ہے. پھر چاند چمکتا ہے، پہلے ہلال ہوتا ہے. 14ویں کی رات کو باکمال ہوتا ہے، 28ویں کی رات کو اس پہ بھی زوال ہوتا ہے. کائنات عالم میں جتنی بھی حسین چیزیں ہیں کسی کو دوام اور ہمیشگی نہیں ہے، لیکن یقین جانیے ایک ہی وہ ذات ہے جب سے وہ چمکی ہے کائنات عالم میں کبھی اس پر زوال نہیں آیا ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ میرے اور آپ کے آقا ہیں، امام الانبیاء ہیں، احمد مجتبیٰ ہیں، جناب محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات جب سے چمکی ہے کائنات بھی روشن ہو گئی ہے اور قیامت تک ساری چمک میرے محبوب کے قدموں کا صدقہ. خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت کلام لکھا. فرمایا ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں، ہنسی ایسے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، ارے مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے. کائنات عالم میں جتنی حسین چیزیں ہیں چاند اور سورج کی روشنی سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن تک، اور کائنات میں جتنی خوبصورت چیزیں ہیں ہر کسی کو حسن پر ناز ہے. لیکن قربان جائیے اس حسن کو کس پہ ناز ہے؟ اس حسن کو اس ذات پہ ناز ہے جس کو رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. کائنات عالم کی ہر چیز کو حسن پہ ناز ہے. حسن کو
اسی پہ ناز ہے تو تیرے اور میرے نبی کے چہرے پہ پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوبصورت لکھا. مکھ جن بدر شاہ ثانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں. حضور کے حسن کی بات ہے، حضور کے چہرے والضحا کی بات ہے. سنیے صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات کس طرح لیتے تھے اور حسن کے تذکرے کس طرح کیا کرتے تھے. جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. چیف جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی کی 5ویں جلد میں لکھا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں رأیت النبی، میں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کب دیکھا؟ فی لیلۃ اضحیان، اضحیان کی رات کو دیکھا ہے. اضحیان کس رات کو کہا جاتا ہے؟ اضحیان اس رات کو کہا جاتا ہے جس رات میں پوری رات چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے. ایک اور شرط بھی ہے کہ اس رات کوئی بادل بھی نہ ہو جو چاند کی روشنی کو مدھم کر دے. فرمایا میں نے اس رات اپنے محبوب کا دیدار کیا ہے اور حضور اس حالت میں آرام فرما تھے کہ آپ پر سرخ دھاری دار چادر تھی. فرماتے ہیں میں نے کیا ماجرا دیکھا ہے، کبھی میں آمنہ کے لال کی زیارت کرتا ہوں، کبھی آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کی زیارت کرتا ہوں، کبھی حضور کے رخ زیبا کو دیکھتا ہوں، کبھی چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہوں. میں سوچ میں پڑ گیا یہ چاند خوبصورت ہے جو سیدہ آمنہ کے آنگن میں رہتا ہے یا وہ چاند خوبصورت ہے جو آسمانوں پر رہتا ہے. فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. اگر جابر بن سمرہ سے پوچھنا ہے چاند اور مصطفیٰ کے چہرے میں اگر نتیجہ نکالنا ہے تو خوبصورت کیا ہے، فرمایا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا. چاند سے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ ذرا کہنا سبحان اللہ. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھایاں مصطفیٰ کا چہرہ صاف. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کی اگر بات پوچھنی ہے آؤ میں بتاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے آپ کے دانتوں سے جو نور نکلتا تھا دیواریں روشن اور منور ہو جایا. خصائص الکبریٰ کے اندر ابن عساکر کی روایت ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سحری کا وقت ہے، آپ کپڑے مبارک کو پیوند لگا رہی ہیں سوئی سے، کام کرتے کرتے آپ کی سوئی مبارک گر گئی. ابن عساکر نے لکھا ہے آپ سوچ میں پڑ گئی کہ اس سوئی کو کس طرح میں ڈھونڈوں، کس طرح مجھے یہ نصیب ہو مجھے مل جائے پھر میں اپنا کام جاری رکھوں. اتنے میں کریم آقا مدینے والے سردار کمرے میں تشریف لے آئے. جب حضور کمرے میں تشریف لے آئے آپ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قدم مبارک رکھا حجرے کے اندر میرا کمرہ روشن ہو گیا. روشنی اتنی زیادہ تھی مجھے کھوئی ہوئی سوئی مجھے پھر مل گئی. ذرا غور کریں سوئی کتنی چھوٹی سی چیز ہے اور وہ کس طرح اس کو ڈھونڈا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے اور کتنی روشنی اس کو درکار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا آپ کے نور مبارک سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گم ہوئی سوئی بھی میسر ہو گئی. تو کیا نور ہوگا کیا عالم ہوگا حضور کے چہرے زیبا چہرے والضحا کا. آئیے آخر میں سیدی اعلی حضرت کی بات سنا کر اجازت چاہتا ہوں. وقت قلیل ہے، ثنا خان رسول موجود ہیں.
اور مہمان علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، ابھی آنے والے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے، الامن والعلا، آپ نے جو کتاب لکھی اس کے صفحہ نمبر 117 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کو نبی بچپن سے مانتا تھا، میں جو آپ کو نبی مانتا تھا میں بچپن سے مانتا تھا۔ کلمہ تو آپ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے، کلمہ آپ نے پڑھا تھا، لیکن آپ نے فرمایا حضور میں آپ کو نبی آپ کے بچپنے سے مانتا تھا۔ چچا جان کس طرح، آپ نے کیا دیکھا، کیوں مجھے بچپن سے آپ نبی مانتے تھے، کس سبب سے آپ نبی مانتے تھے؟ آپ نے فرمایا ایک رات میں نے دیکھا، سبحان اللہ، رأیتک فی المہدی، یا رسول اللہ آپ اپنے پنگوڑے میں آرام فرما تھے، آپ اپنے گہوارے میں آرام فرما تھے، آپ اپنی جگہ استراحت پر آرام فرما تھے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند کبھی ادھر جھکتا تھا کبھی ادھر جھکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں یہ سوچنے لگا کہ آج چاند کو کیا ہو گیا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے۔ میری نظر پڑی آپ کی انگلی مبارک پر، یا رسول اللہ جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ حضور میں آپ کو اس وجہ سے بچپن سے نبی مانتا ہوں۔ سنیے، اگر نبی معاذ اللہ کچھ نہ جانتے ہوتے یا بچپن کا ان کو علم نہ ہوتا، میرے محبوب فرما دیتے اے چچا آپ نے جو دیکھا ہے پتہ نہیں کیا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن سنیے میرے اور آپ کے نبی جن کو رب تعالیٰ نے علم و حکمت کا سمندر بنا کر بھیجا ہے، جن کو رب تعالیٰ نے علوم و معرفت کے سمندر عطا فرمائے ہیں، محبوب کریم نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا اے چچا جان جو آپ نے دیکھا ہے سچ دیکھا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے سچ دیکھا ہے۔ اگلی بات سنیے، فرمایا انی کنت احدثہ ویحدثنی، چچا جان ضرور میں گہوارے میں آرام فرما تھا، چاند جھوم رہا تھا، اور اگلی بات سنیے احدثہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ محمد مصطفیٰ سے باتیں کیا تھا، اور فرمایا وَيُلْهِينِي عَنِ الْبَكَاءِ، اور جب مجھے رونا آتا تھا تو یہ چاند مجھے بہلایا کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یار قریب قربان جائے اس محبوب کی ذات پر جن کے بچپن کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو جھلا سکتے ہیں، ایک انگلی کے اشارے سے چاند سے کھیل سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ چاند سے بچپن میں باتیں کر سکتے ہیں۔ یقیناً وہ نبی میرے اور آپ کے دل کے حالات سے بھی یقیناً واقف ہیں، ہماری محبتوں، ہمارے عشق، ہمارے جذبات کو بھی ضرور آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہاں سیدی اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے۔ میرے اور آپ کے بھی بچے ہیں، ہمارے بچوں کے کھلانے مٹی کے ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے بچے جو مٹی کے بنے ہیں وہ کائنات عالم کی عظیم شخصیت جس خمیر سے بنی ہے رب تعالیٰ نے کھلونا بھی اسی خمیر کا بنا دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی، فرمایا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔